الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. 20ویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ النمل کی آیت نمبر 60 621 نمبر صفحہ ہے. خیر مسئلہ سارے سے جیسے بھی کرانی ہے. آواز مل گئی جی. یہ جو پچھلی آیت ہے 19ویں پارے کی آخری آیت ہے. اس کو دیکھنا. اللہ تعالی نے اس سے پہلے مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کیا اور ان کی قوموں کی ہلاکت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. میرا پیغمبر آپ فرما دے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی کر اسے کیا وجہ جی؟ آواز سمجھ آ رہی؟ اسے دیکھو تھوڑا جی. نہیں آ رہی تو سر کی چیک کی اسے صحیح آ نہیں پئی تو مائک دے ذریعہ اسے دیکھو نال شاید کدھر سیٹ ہو بنی. دوسری مشین ساری خراب ہو گئی تو وہ چونکہ مکینک کو پئی اس واسطے مسئلہ بڑھ گیا. ادھر بھی تو یہ رڑو سی. چلو تھوڑا سا مجاہدہ کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر اسلام کے دشمنوں کو اللہ نے ہلاک کیا تو اس ہلاکت کے اوپر تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اور سلام ہے اللہ کے بندوں کے اوپر جس کو
اس اللہ نے چن لیا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور بالخصوص وہ جن کا تذکرہ اس صورت میں ہوا۔ دشمنوں کو ہلاک کس نے کیا ہے؟ بولتے نہیں، اللہ نے۔ اور انبیاء کو سلامتی کس نے دی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی ہے اس کے بندوں کے اوپر جس کو اس نے خود چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں؟ وہ چاہے بت ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے آگ ہو یا پانی ہو یا ستارے ہوں یا قبر ہو، انسان ہو یا جنات ہوں یا ملائکہ ہوں، جن جن کو لوگ مشکل کشا، حاجت روا، معبود اور مسجود سمجھ کر پکارتے ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ جی اللہ بہتر ہے۔ تو یہاں اس آیت کو ایک دوسرے معنی میں نے اشارہ کیا تھا کہ چونکہ اگلے رکوع کے اندر 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، اور ایک بڑی زبردست تقریر ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، تو اس کے لیے خطبہ تمہید ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو یہ جب بھی کوئی مقرر خطبہ دیتا ہے تو اس کے لیے سنت بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلام سے اس کی ابتدا کرے۔ تو یہ اس خطبے کی تمہید ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے، سلام ہے ان بندوں کے اوپر جن کو اللہ نے کیا کر لیا؟ منتخب کر لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کا کیا بناتے ہیں؟ شریک بناتے ہیں۔ سمجھ لی بات آپ نے؟ امن خلق السماوات، بنا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون ہے؟ قریش مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یا یوں کہہ لیں امن خلق السماوات، کیا وہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو بنایا؟ اور پیچھے اللہ خیر اما یشرکون، کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو بنایا؟ بولیں، آج بولنا پڑے گا آپ کو۔ اکیلا یہ کوئی شریک ہے؟ کوئی نبی، کوئی کتب، کوئی غوث، ابدال، کوئی فرشتہ، کوئی بت، کوئی جن، کوئی نوری، کوئی ناری، اللہ کی اس صفت خلق میں اس کا کوئی شریک ہے؟ بڑا عجیب انداز ہے قرآن کریم کا یہاں۔ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا؟ اب صرف آسمانوں کا بنانا، آسمان کس مادے سے بنے؟ آسمانوں کے اس چھت کو کس شٹرنگ کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا؟ اس کے نیچے کوئی دیواریں، ستون، کوئی زنجیر، کوئی ٹانکا، کوئی ویلڈنگ کچھ نظر آتا ہے؟ کب سے بنا اور کھڑا ہے، اس کے اندر دراڑ نہیں ہے۔ اس نظام کو بنانے والا کون؟ والارض، اور زمین کو بنانے والا کون ہے؟ نیچے پانی ہے زمین کے، اوپر زمین کھڑی ہے، اور زمین کے اندر پتہ نہیں کتنی معدنیات ہیں، کتنی گیسیں ہیں، کتنی زہریلی مواد ہیں، کتنے ذخائر ہیں پانی کے، تیل کے، ایندھن کے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی۔
اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے نازل کیا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، تمہارے لیے اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے رونق بھرے باغات اگائے۔ کون ہے باغات کو اگانے والا؟ اللہ۔ اب دیکھو، پانی کے اندر پیداواری صلاحیت رکھی، پانی کو برسایا، زمین کو بنایا، زمین کے اندر پیداواری صلاحیت رکھی۔ گندم جاتی ہے تو گندم پیدا ہوتی ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ باجرے کا بیج ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور فوائد اس کے الگ ہے۔ انار کا دانہ جاتا ہے تو وہ اور چیز ہے، انگور جاتا ہے تو وہ اور چیز ہے، کھجور کی گٹھلی جاتی ہے تو وہ اور چیز ہے، آم کی گٹھلی جاتی ہے تو وہ اور چیز ہے، سیب کا بیج جاتا ہے تو وہ اور چیز ہے، امرود جاتا ہے تو وہ کیفیت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، خواص کے اعتبار سے وہ الگ چیز ہے۔ ایسی چیزیں ایک انسان گن نہیں سکتا۔ اس کائنات ارضی کے اندر سے جتنی نباتات، جتنے پھل فروٹ اور جتنے پھول پھل لگ رہے ہیں، ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو گن سکے۔ زمین کے اندر پیداواری صلاحیتیں رکھنے والا، پانی کے اندر پیداواری صلاحیتیں رکھنے والا، پھر اس کو اگا کر اس کے اندر پھل پھول لگنے کی صلاحیت رکھنے والا، یہ کون ہے؟ جی اکیلا یا کوئی ہے اس کا شریک؟ آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ، بولے 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 بولے، آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ، زمین کو پیدا کرنے میں اللہ، آسمان سے بارش نازل کرنے میں اللہ، زمین کے اندر پیدائش کی صلاحیتیں رکھ کر اس سے نباتات اور باغات اگانے میں اللہ ہے۔ ان صفتوں کے اندر اس کا کوئی شریک۔ پھر مزے کی بات ہے، اس کے بعد فرما رہا ہے اِلٰہٌ مع اللہ۔ جب آسمان کی پیدائش میں وہ اکیلا ہے، زمین کی پیدائش میں وہ اکیلا ہے، بارش برسانے میں وہ اکیلا ہے، زمین سے باغات کو اگانے میں وہ اکیلا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، تو بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بولتے نہیں ہے، مزہ نہیں آتا۔ یقین جانو اس مقام کے اوپر رونا آ جاتا ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سمندروں کے پانی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے فرشتوں کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے انبیاء کو الہ بنایا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو، کسی نے کسی درخت کو الہ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی چیزوں کو لوگوں نے الہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جو جن کو یہ اس کا شریک بتاتے ہیں؟ یہ تو بتاؤ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اس صفت میں تو وہ اکیلا ہے، زمین کی پیدائش کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، بارش برسانے میں وہ اکیلا ہے، زمین سے رونق بھرے باغات اگانے میں وہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے، اس بیج کو سیدھا کون کرتا ہے؟ اس سے جو کومپل نکلتی ہے، گندم کا بیج زمین کے اندر گیا، شہتوت کا بیج زمین کے اندر گیا، کسی پھل کا بیج زمین کے اندر گیا، زمین کی تہوں کے اندر ہے، اب اس کو پانی لگا اور وہ کومپل مٹی سے باہر آ رہی ہے، سوئی کی طرح باہر آ رہی ہے۔ جب باہر آتی ہے تو پھر تصور ہوتا ہے کہ یہ کیسے نکلی، اس کو نکالنے والا کون ہے؟ پھر اس کو بڑا کیا، اس کے اوپر پھل فروٹ لگائے، ان تمام صفات میں وہ اکیلا ہے۔ الہ مع اللہ، پھر بتاؤ مشکل کشا کوئی اور ہے اس کے ساتھ؟ حاجت روا پھر اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ منت منوتی کے لائق کوئی اور ہے؟ کون ہے اس کے ساتھ اور الہ؟ بل ہم قوم یعدلون،
نہیں کوئی الہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم حق سے منہ موڑے ہوئے ہے. حق سے یعدلون کا ایک معنی. دوسرا معنی کہ انہوں نے اس کے ساتھ برابری کی ہوئی ہے کہ وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، یہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، وہ بھی کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، اور یہ بھی کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، وہ بھی برکتیں دینے والا، یہ بھی برکتیں دینے والا، وہ یہ کام کرنے والا اور یہ بھی یہ کام. وہ ذاتی طور پر اور عطائی طور پر. قریش مکہ کا یہی عقیدہ تھا. ان کا تلبیہ جو دوران حج وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک وہ پڑھتے تھے نا، تو اس میں کہتے اللہ شریک وہی ہے جس کو تو نے خود شریک بنایا ہے. اس کو تو پڑھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ قوم حق سے پھری ہوئی ہے، اللہ کی صفات میں برابر کر دیتی ہے. چلو اس بات کی طرف آگے بڑھو. امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے. جس نے اس طرح زمین کو ٹھوس نہیں بنایا کہ اس کے اوپر کوئی چیز اگ بھی نہ سکے، اس کو کوریدا بھی نہ جا سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ کوئی چل نہ سکے اندر دھنس جائے. زمین کو جائے سکون، جائے رہائش، جائے قرار بنانے والا کون ہے؟ کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکیں. وہ فائدہ اٹھانا چاہے کھیتی باڑی کے لیے ہو، یا اس سے مٹی کا حصول ہو، یا اس سے نمک کا حصول ہو، اس سے لوہے کا حصول ہو، اس سے پیٹرولیم کا حصول ہو، اس سے پانی کا حصول ہو. یہ سب کو زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ زمین کے اندر انسان رہ سکے اور انسان کو زمین سے زندگی گزارنے کے وسائل مہیا ہو سکے. یہ اس کا ایک ہی لفظ بولا کہ امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے. بولتے نہیں ہیں بھائی. وجعل خلالها انہارا، اور وہ کون ہے جس نے اس زمین کے اندر نہریں جاری کی ہیں. جی وجعل لها رواسیا، وہ کون ہے جس نے اس کے لیے بوجھل اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ رکھے. قرآن کے دوسرے مقامات کی طرف توجہ ہونا تو پتہ چلتا ہے کہ ان پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنایا ہے تاکہ زمین جو کہ پانی کے اوپر کھڑی ہے، اور اس پانی کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر رہنے والوں کی حرکت جو ہے اس کی وجہ سے زمین اضطرابی کیفیت کا شکار نہ ہو، ڈاواڈول نہ ہو. اس کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا رکھے؟ پہاڑ رکھے. پھر ان پہاڑوں کے اندر کہیں نمک رکھ دیا، کہیں لوہا رکھ دیا، کہیں سونا رکھ دیا، کہیں تانبا رکھ دیا، کہیں گیسیں رکھ دی، کہیں کچھ رکھ دیا، کہیں کچھ رکھ دیا. کس کے فائدے کے لیے؟ ان پہاڑوں کے اوپر بارش برسائی، پھر برف اوپر بلاک رکھ دیے، وہ برف پگھلی اور زمین کے اندر نہریں بن گئی. زمین کے اندر کیا بن گئی؟ نہریں بن گئی. وجعل بین البحرین حاجزا، وہ کون ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ ڈالا ہے. ادھر کڑوا جا رہا ہے، ادھر میٹھا جا رہا ہے. اس کی رنگت اور ہے اور اس کی رنگت اور ہے. وہ چل رہے ہیں لیکن اس کی مجال نہیں کہ اس میں چلا جائے اور اس کی مجال نہیں کہ یہ کون ہے؟ بغیر دکھائی دیا ہوا پردہ جس نے رکھا. اب پوچھ رہا ہے زمین کو رہنے کے لائق کس نے بنایا؟ اکیلے یا کوئی شریک ہے؟ پھر زمین کے اوپر نہریں کس نے چلائیں؟ زمین کے اوپر پہاڑ کس نے رکھے؟ پھر اس نے جو دو دریا ملا کے چلائے ہیں اور ان کو آپس میں گڈمڈ نہیں ہونے دیتا، وہ ذات کس کی ہے؟ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں یار. یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. تمام نبیوں کی دعوت یہی عقیدہ تھا. عقیدہ توحید نہیں ہے، کوئی حج قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں.
آپ ڈھیلے ہو کر نہ بولیں، ان تمام صفات میں وہ اکیلا ہے۔ بڑا عجیب انداز ہے، الہ مع اللہ، تو کیا مشکل کشا اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی؟ حاجت روا، مختار کل، معبود، مسجود، نظر و نیاز کے لائق، سجدے کے لائق، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اکثریت جی بولتے نہیں ہیں، اکثریت لا یعلمون، اکثریت مشرک ہے۔ لہذا یہ جملہ بول کر اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ رش کی پیچھے مت بھاگو، مجمع کے پیچھے مت بھاگو کہ لوگ زیادہ کدھر ہیں۔ زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کی دلیل قرآن و سنت ہے، چاہے تھوڑے ہو اس کے اوپر عمل کرنے والے۔ یہیں پہ بس نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جب بے کس اور مجبور آدمی اس کو پکارتا ہے، وہ اس کی پکار کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، وہ کون ہے؟ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، دوائیوں سے عاجز آ گیا، دم سے عاجز آ گیا، دنیا کے تمام آسروں سے عاجز آ گیا، اب کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، اس وقت اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے کہ وہ میرا مشکل کشا ہے، تو وہ پکارتا ہے تو اللہ مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ کون ہے کرنے والا مشکل کشائی؟ ایک بندہ دمشق سے زیدانی کی طرف خچر کے اوپر، کرائے کے اوپر خچر چلاتا تھا، اور اس کے اوپر لوگوں کا سامان لے جاتا، لوگوں کو لے جاتا دمشق سے۔ ایک بندہ اس کو ملا، اس نے کہا میرا سامان لے کر جانا ہے۔ اس نے اس بندے کو ساتھ لے لیا، خچر کے اوپر سوار کر لیا۔ امام ابن عساکر نے اور مختلف تاریخ دان لوگ مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ موڑ آیا، وہاں دو رستے ہو رہے تھے، تو اس آدمی جس نے اس کو کرائے کے اوپر لیا تھا اس نے کہا ادھر جانا ہے۔ تو خچر والے نے کہا کہ میں تو اس رستے کو جانتا نہیں ہوں، میں تو اس رستے سے جاتا ہوں۔ اس نے کہا میں جو جانتا ہوں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ اس رستے کے اوپر لے گیا، آگے ایک جنگل ہے، جنگل کے اندر انسانی لاشیں اور کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اس نے کہا خچر کو اتارو، خچر کو روکو، اور خچر کو جب روکا گیا وہ اترا، اور اس نے چھری لے لی، اس کو ذبح کرنے کے لیے لگا۔ اس نے کہا خچر لے لو، خچر کے اوپر جو میرا سامان ہے وہ لے لو، اللہ کے لیے میری جان بخش دو۔ اس نے کہا وہ تو ہے ہی میرا، اب تو نہیں بچ سکتا، تو اس سے پہلے یہاں لوگ قتل ہو گئے۔ تو اس نے کہا مار رہا ہے منتوں کے باوجود کہ 2 رکعت نماز کی مجھے مہلت دے دے۔ اس نے کہا چلو پڑھ لے، نماز پڑھ لے، لیکن جلدی کرنا، نماز کے بعد تجھے ذبح تو ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ نماز کے لیے وہ شخص کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تھی، قرآن کی ایک آیت یہ میرے دماغ میں آئی، بدن کانپ رہا تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ خود کہتا ہے کہ جب مجبور اور مضطر مقہور آدمی جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن کر اس کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ بس یہ آیت میں نے پڑھی تو جنگل سے ایک سوار بھاگتے ہوئے آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر، نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اس قاتل کے سینے میں مارا اور جگر سے پار ہو گیا اور وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جانے لگا تو میں اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح تو ہو کون؟ اس نے کہا جس کو تو نے پکارا ہے اس نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ مجبور کھڑا ہے، جا کر اس کے ساتھ اس کی مدد کرو، میں اللہ کی مدد بن کر آیا ہوں اور اس بندے کو میں نے قتل کر دیا۔ وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا۔ تو جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو کس کو پکارے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب تجھ سے میرے بندے پوچھیں رب کے بارے میں تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب لوگ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکاروں کا جواب دے۔ تو کون سا ایسا کم ہے جو رب کے در سے نہیں ہوتا؟ ہے فروق؟ کون سا ایسا کام ہے جو رب سے نہیں ہوتا؟ تو پکارنے کے لائق کون ہے؟ جنگلات میں ایک روایت آتی ہے، اگرچہ اس روایت کی سند کے اندر کچھ اشتباہ ہے، کہ بندہ جنگل میں مصیبت میں پھنس جائے تو وہاں پکارے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو یہ جنگل کے اندر اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے اسی کام کے لیے۔ یہ غائبانہ پکار نہیں بنے گی، غائبانہ پکار ہم فرشتے کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، تو وہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ جنگلات میں اگر یہ اللہ کے بندوں کو پکارا جائے تو یہ ماتحت الاسباب ہوگا کہ وہاں وہ اسی چیز کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ما فوق الاسباب کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اوپر پیچھے سوار کیا اور فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگے۔ تو بے کسوں کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اولاد کی ضرورت ہے تو کس کو پکارا جائے؟ رزق کی ضرورت ہے تو کس کو پکارا جائے؟ جی روزی کی ضرورت ہے تو کس کو پکارا جائے؟ بولتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے کہ جب اس کو مجبور آدمی پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سن کر قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو مشکل کشا کا کیا معنی ہے؟ جی قرآن کی اس آیت سے مشکل کشا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب مجبور اور مقہور آدمی اس کو پکارتا ہے تو کون ہے یجیب اس کی پکار کو سننے والا؟ آج بالکل بے حس بیٹھے ہیں آپ۔ کون ہے اس کی پکار کو سننے والا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اس کی مشکل کو دور کرنے والا کون ہے؟ اس کی حاجت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اب اس آیت نے بتایا کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں بناتا ہے زمین کے اوپر نائب۔ تمہارے باپ کی جگہ تم آ گئے، تمہاری جگہ پہ تمہاری اولاد آ گئی، تمہارے باپ تمہارے دادے کی جگہ، دادا پردادے کی جگہ۔ یہ جو نظام ارضی کے اوپر نسل در نسل لوگ آ رہے ہیں، اگلے جا رہے ہیں، پچھلے زمین کو آباد کرنے والے بن رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کے بعد والے آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کے بعد والے آ رہے ہیں۔ یہ کائنات کے اندر اس سلسلے کو قائم کس نے رکھا ہوا ہے؟ بولتے نہیں ہیں، کس نے رکھا ہوا ہے؟ مشکلات میں پھنسے ہوئے کی مشکلات کو دور کرنے والا کون؟ حاجات میں پھنسے ہوئوں کی حاجت روائی کرنے والا کون؟ اور زمین کے اوپر نسل در نسل تمہیں آباد کرنے والا کون؟ الہ مع اللہ، کیا اب بھی کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ یہ ساری صفات میں تو وہ اکیلا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما، قلیل کا معنی کثرت ہوتا ہے نا، تھوڑے سے ہیں، ما کیا معنی لکھا ہوا؟ پورا معنی پڑھو۔ بہت کم غور کرتے، بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے، یا بہت تھوڑا ہے جو وہ نصیحت حاصل کرتے۔ 5ویں آیت، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں خشکی کی تاریکیوں میں اور پانی کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ پانی کی تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا کون؟ خشکی کی تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا کون؟ ستاروں کے ذریعے، نجوم کے ذریعے یا قطب نما کے ذریعے رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ یہ زمین کے اوپر علامات ہیں، کہیں اونچی جگہ ہے،
کہیں نیچی جگہ ہے، کہیں موڑ ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ٹیلا ہے، کہیں درخت ہے، تو یہ نشانات کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ ساری زمین ایک چٹیل میدان ہوتا، نہ کوئی اونچ ہوتی، نہ کوئی نیچ ہوتی، نہ کوئی پہاڑ ہوتا، نہ کوئی موڑ ہوتا، نہ کوئی ٹیلا ہوتا، نہ کوئی درخت ہوتی، نہ کوئی پتھر ہوتا۔ تو بتاؤ رہنمائی کس طرح بندہ حاصل کرتا کہ کدھر جانا ہے؟ اچھالی کہاں ہے، صدیق آباد کہاں ہے، نوشہرہ کہاں ہے، پتہ چلتا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر کی تاریکیوں میں اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہارے لیے رستے فراہم کرنے والا کون ہے؟ بولیں بولیں کون؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے بشارت سنانے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے؟ جھکڑ ہونا، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے بارش ہے۔ اپنی رحمت کے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بارش کی خوشخبری سنانے کے لیے کون بھیجتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں؟ اکیلا؟ الہ مع اللہ۔ تو کیا اب بھی کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ یہ سارے کام تو اب اکیلا کر لیتا ہے، لیکن مشکل کشا تم نے گلی گلی میں بنائی ہے، حاجت روا تم نے چپے چپے کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، نظر و نیاز کے لائق تم نے ہر موڑ کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ الہ مع اللہ۔ پھر کیا فرق؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جس کو جن چیزوں کو وہ شریک کرتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند ہے، اللہ ان سے۔ آگے چلو۔ امن یبدأ الخلق، وہ کون ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا؟ پوچھ رہا ہے، وہ خود پوچھ رہا ہے، کون ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ نسل انسانی کس سے چلی؟ چلو خیر ہے، تو سنا کون ہی بچ گئے ہو۔ نسل انسانی کس سے چلی؟ آدم کو پیدا کرنے والا کون؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ جنات کو پیدا کرنے والا کون؟ فرشتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ ابتداءً مخلوق کو۔ آم کا درخت ہے، اس کی بھی تو ابتدا ہوگی، سیب کا درخت ہے، اس کی بھی تو ابتدا ہوگی، امرود کا درخت ہے، اس کی بھی تو ابتدا ہے، گندم ہے تو اس کی بھی ابتدا ہے، باجرہ ہے تو اس کی بھی ابتدا ہے، پانی ہے تو اس کی بھی ابتدا ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، اس کی بھی ابتدا ہے، زمین بھی مخلوق ہے، اس کی بھی ابتدا ہے۔ فرمایا ابتداءً اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی شریک ہے اس کا اس میں؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان کو بھی استعمال کر کے اور زمین کو بھی استعمال کر کے؟ تمہیں روزیاں دینے والا کون ہے؟ زمین کے اندر دانا گیا، اس کے اوپر پانی برسایا، اس کو وتر لگا، زمین کے اندر پیداواری صلاحیت، پانی کے اندر اگانے کی صلاحیت، پھر زمین سے وہ باہر آیا، پھر اس کے اوپر پھل لگا، سورج کو حکم دیا کہ تو نے اسے پکانا ہے، چاند کو حکم دیا کہ تو نے اس کے اندر مٹھاس ڈالنی ہے۔ تو یہ کون ہے روزی کا بندوبست کرنے؟ آسمان بھی تمہاری روزی کے سسٹم میں لگا ہوا ہے اور زمین بھی تمہاری روزی کے سسٹم میں لگی ہوئی ہے۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ اکیلا یا کوئی ساتھ ہے اس کے؟ الہ مع اللہ۔ کیا اب بھی کوئی اس کے ساتھ اور الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، پیچھے چلو، پیچھے شروع میں آؤ۔ اللہ خیر عما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کو وہ شریک کرتے ہیں؟ پوچھتا ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ ذرا زور سے بولے، سارے بولے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اکیلا اللہ۔
آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اکیلا، آسمان سے بارش برسانے والا اکیلا اللہ، اس بارش کے ذریعے زمین کے اوپر رونق بھرے باغات اگانے والا اکیلا، پھر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ پھر چوتھی چیز ذکر کی، زمین کو رہائش کے قابل بنانے والا اکیلا، زمین کے اوپر نہریں پانی کے سلسلے چلانے والا اکیلا، زمین کی اضطرابی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں لگانے والا اکیلا، اور دو دریا، ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، مل کر چل رہی ہیں، کڑوا میٹھے میں نہ ملے، میٹھا کڑوے نہ ملے، اس کے اندر غیر مرئی پردہ رکھنے والا اکیلا، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ پھر کون ہے جو بے کس اور مجبور کی پکار کو سنتا ہے، سن کر اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا کون؟ تمہیں زمین کے اوپر نسل در نسل باقی رکھنے والا کون؟ کیا پھر بھی کوئی الہ ہے اس کے ساتھ؟ کون ہے جو تمہیں سمندر کی تاریکیوں میں رستے کی رہنمائی کرتا ہے، خشکی کی تاریکیوں میں رہنمائی کرنے والا اکیلا؟ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے بشارت سنانے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجنے والا اکیلا؟ کیا اب بھی کوئی اس کے ساتھ الہ ہے؟ کون ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا؟ بولتے نہیں ہے یار، بول، جن کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اتنے زور سے بولے۔ ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ جب کچھ نہیں تھا اس نے پیدا کر کے دکھایا، جب اسی کو موت دے کے بکھیر دے گا پھر اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بنا دیا، پھر اسی کو فنا کر کے بکھیر کر اسی کو سمیٹنا کوئی مشکل کام ہے؟ کون ہے جس نے پیدا کیا ابتداء مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو واپس لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو آسمان اور زمین کو تمہارے کام میں لگا کر تمہاری روزی کا بندوبست کر رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اتنی دلیلیں دی، ان تمام صفات کے اندر سچی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مادی چیز، کوئی بت، کوئی گائے، کوئی پانی، کوئی چیز، ساری مخلوق ہے اور اللہ اکیلا خالق ہے۔ کل میرا پیغمبر آپ اعلان کر کے کہیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے پکارنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا کہنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسجود کہنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسمیں اٹھانے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو برکات دہندہ سمجھنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے گھر کے طواف کرنے والوں، کسی اور کی رحمت کے طواف کرنے والوں، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہاتو برہانکم، تو دلیل لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ دلیل لے کر آؤ۔ چیلنج میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ دلیل لے کر آؤ۔ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس۔ پھر ایک اور اعلان، ایک کل بھی کدے کدے پڑھا کرو جی، اتنے ساڑھے بہنے پہ انہوں میں کہیں نہ تک ہے نا، حلوہ بڑا دل لگ رہا ہے۔ ایک قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، میرا پیغمبر اعلان کر کے بتا دو، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں کے اندر ہے۔ آسمانوں کے اندر فرشتے موجود ہیں، انبیاء کی ارواح موجود ہیں، حضرت عیسیٰ بنفس نفیس موجود ہیں، والارض، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، یا جن کو تم معبود سمجھ کر پکارتے ہو، میرا پیغمبر اعلان کر کے بتا دو،
لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کو جاننے والا نہ کوئی آسمان کے اندر ہے نہ کوئی زمین کے اندر ہے۔ اس غیب سے مراد کلی غیب ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف کون ہے؟ اس کائنات کے اندر تاریکیوں کے اندر چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا کون ہے؟ سمندر کی تہوں کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا کون ہے؟ پتھر بند پتھر کے اندر جو کیڑا چل رہا ہے اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ کالے پہاڑ کے اوپر کالی سیاہ رات کے اندر کالی سیاہ چمٹی ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھنے والا اور جاننے والا کون ہے؟ یہ کلی غیب ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرا پیغمبر اعلان کر دے آسمان والوں اور زمین والا کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کو جاننے والا۔ یہ صفت غیب، ہر قسم کے غیب کو جاننا، یہ اس کی صفت ہے جس نے ہر ایک کا حساب و کتاب لینا ہے، جس نے ہر ایک کو روزی پہنچانی ہے۔ جس کے یہ صفت نہیں ہے ان کو اس صفت کی بھی ضرورت ہاں اپنے اس علم میں سے وہ جس کو جتنا مرضی چاہے بتا دے، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے، لیکن اس صفت کا مالک کون ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قیامت کا صحیح علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ کون سے سن میں آئے گی کسی کو پتا ہے؟ یہ غیب ہے۔ وما، حضور نے نشانیاں بتائی ہیں، لیکن قیامت کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، آسمان و زمین والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم تو آخرت کے بارے میں تھک گیا ہے۔ جو لوگ منکر ہیں نا آخرت کے، وہ تھک گئے ہیں غور کر کر کے، جو قیامت کو نہیں مانتے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو بس منکر آخرت ہے، لیکن وہ مقابلہ نہیں کرتا مسلمانوں کے عقیدے کا، بس چپ ہے۔ وہ کہ ان کا علم تھک گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو آخرت کا منکر ہے اور حق والوں کے ساتھ بحث بھی کرتا ہے، اس کے اوپر لچر دلائل بھی دیتا ہے۔ بھئی آج تک تو کوئی نہیں اٹھا، کب سے لوگ کہہ رہے ہیں بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں، نہ انہیں دلیل سمجھ آتی ہے، نہ نقلی دلیل سمجھ آتی ہے، نہ عقلی دلیل سمجھ آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مور لگا دی، جنہیں سمجھ بھی نہیں آتی قیامت کی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الحمد لله